محترم سامعین و سامعات، لائق ست تکریم میرے معزز بھائیوں، گزشتہ خطبات سے ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چل رہا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جب آغاز ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا ہے ہر چیز کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبراہٹ میں آ گئے، اور آپ نے غار حرا میں جو آپ کا سامان تھا، آپ کئی دن کے لیے وہاں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، اس کو کلوز کیا اور اپنے گھر میں آ گئے۔ اور روایات میں لفظ آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے تو آ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہیں، زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر دے دو، میرے اوپر چادر کو اوڑھ دو۔ ماں جی آپ کے اوپر ایک کپڑا دیتی ہیں۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ اخشى علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، کیونکہ وہ وحی کی جو کیفیات ہم ایک خطبے میں بیان کر کے آئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب اللہ کے نبی نے ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا تو جبریل اللہ کی مخلوقات میں سے اتنی بڑی مخلوق تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے 600 نورانی پر تھے، اور ایک پر جو تھا ما بین السماء والارض، وہ ایسے تھا کہ جس نے آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو پر کیا ہوا تھا۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ ساری بات سنی تو ان کے چچا زاد ایک بھائی تھے جن کا نام روایات میں ورقہ بن نوفل آیا ہے۔ یہ اس زمانے کے تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر ان کے پاس چلی گئیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جا کر کے اپنی ساری بات سنائی تو ورقہ بن نوفل نے وہاں پر 2 باتیں کہیں۔ کہا یہ تو مجھے وہی ناموس محسوس ہوتا ہے جو وحی لے کر کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور دوسری بات یہ کہی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش ہے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم کے لوگ تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے اور میں تمہاری مدد کروں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آوا مخرجیہ، کیا یہ لوگ مجھے اس شہر سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح کا پیغام آپ سے پہلے بھی جو لے کے آیا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ ہاں، یہ آپ کی قوم کے لوگ جو اگرچہ آپ کو صادق و امین مانتے ہیں، جو آپ کے اوپر پورا اعتماد کرنے والے ہیں، اس سب کے باوجود جب آپ ان کو
اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیں گے، جب ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا پیغام دیں گے، یہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور آپ کو اس شہر سے نکال بھی دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پریشانی کی کیفیت میں تھے، تو ماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، میرا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کے اخلاق کا تذکرہ کیا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اس لیے ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، کٹے ہوئوں کو ملانے والے ہیں، آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے، آپ تو جن کے بوجھ کوئی نہیں اٹھانے والا ہوتا ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ کو تو اللہ نے ان خوبیوں سے نوازا ہے کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرنے والے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے حق کے راستوں میں ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے۔ ابھی اسلام میں نماز کا حکم نہیں آیا، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات نہیں آئی ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو یہ سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، رشتوں کو کاٹنے والے نہیں ہیں، آپ تو محبتیں بانٹنے والے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو ملانے والے ہیں۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو بھی دین اسلام نے اس باب میں اور اس مسئلہ میں بڑی ہی سخت تعلیمات دی ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں اتنی سخت بات کہنے والا؟ یہ تو میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع ہے، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واصل کون ہوتا ہے، رشتوں کو ملانے والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا، لیس الواصل بالمقافی ولكن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلها۔ رشتوں کو ملانے والا وہ نہیں ہوتا جو برابر سرابر چلنے والا ہوتا ہے، جیسے کو تیسے کا رویہ رکھنے والا ہوتا ہے، بلکہ فرمایا رشتوں کو ملانے والا وہ ہوتا ہے جب لوگ رشتے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ رشتوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے رشتے کو کاٹ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ اس بات کو اپنے دل میں نہیں بٹھاتا کہ فلاں نے فلاں موقع پر میری انسلٹ کی تھی، فلاں نے فلاں موقع پر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ شیطان کی جھوٹی پھیلائی ہوئی انانیتوں کو آڑ بنا کر کے بڑے بڑے رشتوں سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتا،
بلکہ یہ ان انانیتوں کو ذبح کر کے اللہ کے رسول کی اس دی ہوئی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے سرنڈر کر جاتا ہے، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ اس کو کبھی نیچا نہیں ہونے دیتے۔ یہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے ہاتھ بڑھا کے سلام میں پہل کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ دیواریں کھڑی کرنے والا شیطان ہے، یہ رشتوں کو توڑنے کے عمل کو شیطان پسند کرتا ہے، اور شیطان میرا بھی دشمن ہے۔ شیطان جو ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول سے بھی دشمنی کر رکھی ہے۔ میں نے اپنے دشمن کو خوش ہونے کا موقع فراہم نہیں کرنا ہے، اس لیے میں اپنی انانیت کی قربانی دے دیتا ہوں اور آگے بڑھ کے ہاتھ ملا کے رشتے کو جوڑ لیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا آدمی جو رشتوں کو جوڑنے والا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے برکت کیا ملتی ہے؟ محبت فی الاہل، اللہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبتیں بٹھا دیتے ہیں۔ ومسعرۃ فی المال، اور اللہ اس کے مال میں بھی کثرت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، منسعۃ فی العصر، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کی سب سے پہلی خوبی میری اور آپ کی ماں امی خدیجہ نے یہ گنوائی رضی اللہ تعالی عنہا نے، انک لتصل الرحم، اللہ کے نبی آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اور پھر رشتوں کو جوڑنے کا باب جو ہے یہ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ جیسے جیسے رشتے گہرے ہوتے ہیں، اسلام ان کے اندر اتنی پیار اور محبت پیدا کرنے کی مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ اور وہ سارے ذرائع جو رشتوں کو کمزور کرنے والے ہیں، وہ بدگمانیوں کے چیپٹر، وہ ایک دوسرے کے بارے میں سوء ظن رکھنا، یہ فلاں تو اس عادت کا مالک ہے نا، میں تو پہلے ہی ایسے کہا کرتا تھا نا، اسلام نے ان سب کو اس طرح سے بند کر دیا۔ فرمایا اچھا گمان رکھنا جو ہے یہ انسان کی اچھی عبادت ہوتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ بھی ذرا جائزہ لے کے دیکھیں، شاید آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں، میں بھی کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید پہلی صفوں کے نمازی ہوتے ہیں، شاید پہلی صف میں ہی دو بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان نے نفرتوں کے بیج دلوں میں ایسے بو دیے ہیں ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی خوبی انک لتصل الرحم، اللہ کے نبی آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اس کے بعد میری اور آپ کی ماں فرماتی ہیں وتصدق الحدیث، اللہ کے نبی آپ جب بھی بات کرتے ہیں نا ہمیشہ سچ بولتے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے، اور جس انسان میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ سچ بولنا، جھوٹ سے کنارہ کشی کرنا، آج شاید ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہم اخلاقی اعتبار سے اتنے گر چکے ہیں، ہمارے ہاں جو کام ہم نے نہیں کرنا ہوتا ہم اس پہ وعدہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں انشاءاللہ دیکھوں گا۔ اسلام نے مجھے اور آپ کو کیا تلقین کی؟ علیکم بالصدق، اے لوگو سچائی کو لازم پکڑ لو، جب بھی بات کرو سچی بات کیا کرو۔ وقولوا قولا سدیلا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بھی اپنی زبان کو کھولو اس سے ہمیشہ سچائی کی بات نکالا کرو، سیدھی بات نکالا کرو۔ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والکذب، اے لوگو جھوٹ سے بچ جاؤ، فإن الکذب، کیونکہ یہ جو جھوٹ ہے
یہدی الی الفجور، یہ انسان کو گناہوں کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اور فرمایا ان الفجور یہدی الی النار، اور جو انسان پھر گناہوں کی دلدل میں گر جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ گناہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہمیشہ سچ کو لازم پکڑو۔ اور پھر جھوٹ کی ہمارے معاشرے میں کتنی قسمیں، شاید بعض دفعہ ہم انجانے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھی جھوٹی باتوں کو منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے مجھے میسج فارورڈ کیا، اس کو اتنی دفعہ ایسے کر دو تمہیں یہ فلاں چیز مل جائے گی، فلاں بات ایسے ہے، ہم اس کی بنا تحقیق اسے آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی میرے ذمے جھوٹ باندھتا ہے، میرا نام لے کر کے کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہوتی ہے، فرمایا ایسا انسان جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس دو شخص لائے جاتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے منہ میں ایک چیز کو لے کر کے چیرا جاتا ہے اور اس کی گدی لگ چیرا جاتا ہے۔ جب میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون شخص ہے جس کے ساتھ ایسے کیا جا رہا ہے، مجھے جواب دیا جاتا ہے فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذِبِ، یہ ایسا انسان ہے کہ جب جھوٹ بولا کرتا تھا اس کا جھوٹ کوئی معمولی نہیں ہوتا تھا، حتیٰ تبلغ الآفاق، اس کا جھوٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے کناروں تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ شاید آج کے دور میں اس حدیث کو سمجھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز، وہ فیس بک، واٹس ایپ، وہ انسٹاگرام، ان پر جب ایک میسج چھوڑتے ہیں وہ دنیا کے کناروں تک پہنچتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق، ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد تیسری خوبی جو میری اور آپ کی ماں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا آپ ان کا سہارا بن جاتے ہیں، اور جن کے بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا آپ ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بن جاتے ہیں، یتیموں کے سروں پہ دستے شفقت رکھتے ہیں، بیواؤں کی سرپرستیاں کرتے ہیں۔ فرمایا ایسی خوبیاں جس انسان میں ہوتی ہیں، مجھے اپنے رب پہ یقین ہے میرا رب ایسے انسان کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ اور یہ کام اسلام میں کتنی عظمت کا حامل ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی یہ شہادت کی انگلی اور اپنے انگوٹھے کو ایسے فرمایا جیسے ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس طرح سے کل قیامت کے دن جنت میں جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا اللہ رب العالمین اس کو اس طرح سے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اور حاضر ہو کے کہتا ہے شقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا ہوا ہے۔ شکایت کرتا ہے آپ کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی میرا دل سخت ہو گیا ہے، اس کو نرم کرنے کے لیے مجھے کوئی نسخہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے، جب میں وہ عمل کروں اللہ کے نبی میرا دل نرم ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتَ تُلِينُ قَلْبَكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَرَأْسَ الْيَتِيمِ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تیرے دل کو نرم کر دے تو مساکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیموں کی کفالت دیا کر۔ فرمایا اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا، اور اللہ تیرے دل میں نرمی کو پیدا کر کے یہ احساس پیدا کر دیں گے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو احب المساکین، مسکینوں کے ساتھ محبت کیا کرو، جو معاشرے کے دتکارے ہوئے لوگ ہیں، جن کو کوئی شاید اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتا ہے، فرمایا تم ان لوگوں سے محبت کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی کے صحابی بیان کرتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی دعائہ، میں نے اللہ کے نبی سے خود سنا اللہ کے نبی اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں تو مجھے جب تک زندہ رکھے مجھے مسکینوں کے درجے میں رکھنا، اور اللہ جب مجھے موت دے تو میں ان کے ساتھ ہی ہوں، اور اللہ کل قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے تو مجھے مساکین کے گروہ میں سے اٹھایا جائے۔ آپ ان کے ساتھ رہنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جن کو لوگ ددکار دیا کرتے ہیں، اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیا کرتے ہیں، وہ یتیم جن کے سروں پہ کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سہارے دیا کرتے تھے۔ تو آئیے آج میں اور آپ بھی یہ عظیم عمل، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس جیسے عظیم عمل کے لیے یہ توفیق نصیب فرمائے، ہم اپنے معاشروں میں دیکھیں، اور ہمارا یہ اسلامک سینٹر، یہ آپ کا اسلامک سینٹر جس کے تحت کتنے ہی یتیموں کی کفالت کی جا رہی ہے، اور کتنی ہی بیوائیں ہیں جن کو ان کے گھروں میں کئی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ہم اس کا بھی بازو بن سکتے ہیں، ہم اس کے ذریعے بھی اس نیکی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور میری اور آپ کی ماں امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ کے نبی آپ حق کے راستے میں لوگوں کا تعاون کیا کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری اسی بات پر گزری، اللہ کے نبی ہمیشہ حق کے گروہ کا ساتھ دیا کرتے، آپ حق والوں کا ساتھ ہی نہیں دیتے بلکہ ان کی مدد بھی کیا کرتے، اور اس امت کو بھی اسی بات کی تلقین کی کہ تم بھی حق والوں کا ساتھ دیا کرو، چاہے ظاہری طور پہ تمہیں بات اپنے خلاف ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا، کہیں کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم حق کی بات نہ کر سکو۔ آج ہمیں حق کی بات کرنی چاہیے، حق بات کہہ دینی چاہیے، یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق والے لوگوں کا ساتھ دینا، اللہ اس ساتھ کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارا شمار بھی اہل حق میں سے فرما دے۔ آج اس ہفتے میں نے اور آپ نے کئی عرصے کے بعد ایک خوشی کی خبر سنی جس نے مسلمانوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑا دی،
وہ اہل شام جو پچھلی نصف صدی سے ظلم و بربریت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ بشار الاسد اور وہ نصیری لوگ جنہوں نے ظلم و بربریت کی وہ داستانیں وہاں پر ڈھائی، وہ شام کا علاقہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا علاقہ کہا، قرآن مجید نے اس کو برکت والا علاقہ کہا، اور اللہ کے نبی میں کے دور میں شام کا علاقہ جس میں آج کا فلسطین موجود ہے، اردن موجود ہے، لبنان موجود ہے، اور سوریہ جسے شام کہا جاتا ہے، یہ سارا علاقہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ شام کا ہی علاقہ تھا، اور اس علاقے کی فضیلت اور اہمیت اللہ کے نبی نے اس کے متعلق اہل حق کے متعلق فرمایا، قیامت کے قریب لوگ جہاں پر ہی جمع ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شام کی دمشق کی جامع مسجد پہ آسمانوں سے نازل ہوں گے، وہ ساری برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے کے متعلق گنوائیں، وہاں پر ظلم کا ایک بہت بڑا چیپٹر ختم ہوا۔ اللہ نے مسلمانوں کو خوشی کی لہر دوڑائی، اور جب ظلم اور انتشار پھیلتا ہے، انتشار جو ہے، ظلم جو ہے، یہ انسانوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام امن کو پسند کرتا ہے، انتشار کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وہی انتشار پھر خانہ جنگیاں اور پھر حکومتوں کی بھی بقا نہیں رہتی ہے، چاہے وہ نسل در نسل منتقل بھی ہوتی رہیں، ایک دن آتا ہے کہ وہ انتشار لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر کے ان حکومتوں کے بھی تختے الٹ دیا کرتا ہے۔ اور وہ فتح ملی کس نتیجے میں؟ جب وہاں کے مسلمان متحد ہوئے ہیں۔ اتحاد کی برکت سے جتنے بھی اہل سنت کے گروہ تھے، ان کے آپسی جو اختلافات تھے، ان کو جب انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اللہ رب العالمین نے وہ عظیم فتح عطا فرمائی کہ اس کے بعد پھر اللہ کے ان مجاہد بندوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے وہاں پر عام معافی کا بھی اعلان کر دیا، اور عبوری حکومت قائم کر کے اب اللہ رب العالمین اگلے جو حالات ہیں، یقیناً کافروں کو یہ فتح کبھی ہضم نہیں ہوگی۔ اسرائیل وہاں پہ شرارتیں کر رہا ہے، اس کو یہ کبھی بھی ہضم نہیں ہے کہ مشرق وسطیٰ کے علاقے میں یہ امن قائم ہو جائے۔ جب یہ امن قائم ہونے کا مطلب یہ ہے، اسلامی حکومت قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے، یہ فلسطین میں آئیں گے، یہ میرے ساتھ بھی لڑیں گے۔ اسی لیے میں نے اور آپ نے کچھ خبریں سنی ہیں، وہ کچھ شرارتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، وہاں پہ جن لوگوں نے لمبا عرصہ ظلم و بربریت کا سامنا کیا، اپنی شہادتیں پیش کی، اور آج نسلوں کے بعد اللہ نے ان کو جو خوشی جو نصیب فرمائی ہے، اللہ اس خوشی میں برکت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی یہ بہت بڑی فتح، یہ سب مسلمانوں کے لیے مبارکباد کے لائق ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے گروہ جو تھے وہ ایکسپوز ہوئے، اور پتہ چلا کون کس کے ساتھ کھڑا تھا اور کون کس کا تعاون کر رہا تھا۔ اللہ مسلمانوں کی اس فتح کو مسلمانوں کے لیے برکت والا بنا کر کے آگے بڑھائے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے بھی روافض کو شکست دی تھی، آج بھی روافض کو شکست ہوئی ہے، اگلی منزل بیت المقدس ہے۔ اللہ بیت المقدس کے مسلمانوں کو بھی آزادیاں عطا فرمائے، اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی فتوحات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔